Yes, sir. عزیز دوستو السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ پاکستان کے حوالے سے کافی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن میری اپنی ایک کیپیبلٹی کی کمی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہانگ کانگ سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کونسل کے بصیر نوید صاحب۔ بصیر صاحب، سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے پروگرام۔ جی جناب، تھینک یو ویری مچ جناب، ویلکم میں ویلکم۔ بصیر صاحب کے بارے میں تھوڑا بتا دوں کہ بصیر صاحب ایوب خان کے زمانے سے اسٹرگل کر رہے ہیں فار دی ہیومن رائٹس آف کامن پاکستانیز، اور آج بھی وہ ودیش میں رہ کے، ہانگ کانگ میں رہ کے یہ موومنٹ چلا رہے ہیں، اور دنیا جہاں میں مطلب ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس سچویشنز کے حوالے سے۔ سندھ دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں بصیر صاحب، اور کافی ہم نے ان سے سیکھا بھی ہے۔ کئی سالوں سے میں یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل جنیوا کے سیشن میں جاتا ہوں تو بصیر صاحب وہاں ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے ہمیں موٹیویشن بھی ملتا ہے۔ بصیر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ آپ سے میں پہلا سوال جو کروں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرنٹلی جو مارشل لا چل رہا ہے، ڈی فیکٹو مارشل لا، اس کو آپ اپنے جو مختلف ادوار آپ نے دیکھے ہیں، خاص طور پہ جو یحییٰ خان، ایوب خان، ضیاء الحق، مشرف کے مارشل لا دیکھے ہیں، اس سے کیسے کمپیئر کرتے ہیں کرنٹ مارشل لا کو؟ یہ تو آپ نے صحیح کہا، ڈیفیکٹ تو ماشاء اللہ ہے، لیکن اس زمانے کے مارشل لاؤں کا تو یہ تھا کہ بڑا آبویس تھا کہ بھائی فوجی آ کے بیٹھ گئے ہیں اور تمام بنیادی حقوق جو ہے رہ گئے، کیونکہ یہ جب بھی آتے ہیں تو ملک میں ایمرجنسی لگا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان کی پوری 70 سالہ یا 73 سالہ ہسٹری میں شاید 20 سال ایسے ہوں جب ایمرجنسی نہیں لگا ہے، لیکن یہ لوگ ایمرجنسی لگا کے بیسک رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس سرو کر لیتے ہیں۔ اس دفعہ تو ساری چیزیں انہوں نے رکھی، لیکن وہ ساری چیزیں یہ دیتے نہیں ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے بہت سارے اداروں کے ذریعے جو ہے لوگوں کو دبایا ہوا ہے۔ مثلاً جوڈیشری کا رول سب سے بھیانک ہے، اور وہ کسی زمانے میں شاید تھوڑی بہت آزاد ہو، لیکن اس وقت تو بالکل آزاد نہیں ہے۔ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے اسی کے حساب سے یہ لوگ چلتے ہیں، اور کیا کہنا چاہیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا تو تصور نہیں ہے نا کہ آپ فریلی بات کریں، فریڈم آف چوائس نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیز ہوتی ہے، یعنی ہر انسان اپنی پیدائش سے ہی سمجھ لیجئے کہ فریڈم آف ایکسپریشن مانگتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اظہار ہوتا ہے، فریڈم اسپیچ کا، فریڈم آف ایکسپریشن کا، فریڈم آف ریلیجن کا، فریڈم آف چوائس کا۔ یہ ساری چیزیں ہیں نہیں۔ اب تو اسٹیٹ کا بیانیہ بہت تیزی سے چلتا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ آپ کچھ بول نہیں سکتے۔ اور اگر ان چیزوں کے اوپر، یعنی یہ ایسی گردن ہے جسم کی، فریڈم آف ایکسپریشن، کہ اس پہ اگر یہ اپنا پیر رکھ دیں یا گھٹنا رکھ دیں تو پھر ان کو وردی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس وقت انہوں نے یہی کیا کہ یونیفارم میں تو ہے نہیں، لیکن انہوں نے رکھ دیا، تو اب میڈیا پہ وہ تمام چیزیں نہیں آتی، اور اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ساری چیزیں آپ کے یہاں میسر ہیں، بے انتہا میڈیا ہاؤسز ہیں یہ، لیکن وہی چند خبریں ہیں جو گھومتی رہتی، جو صبح سے شروع ہوتی ہیں رات تک، اس میں کوئی فریلی اپنی بات نہیں کرتا، اور جنہوں نے فریلی بات کیا تو ہلاک کر دیے گئے، یا ان کو شوٹنگ کر کے انجر کر دیا گیا، یا پھر وہ نکال دیے گئے نوکری سے۔ تو یہ زیادہ خطرناک ہے کہ جس میں ڈیموکریسی کا نام لے کے، جس میں سویلین رولنگ کا نام لے کے آپ جو ہے وہ بالکل لوگوں کو دبا کر رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ریلیجس مائنورٹیز کا جو حشر ہے اس وقت پاکستان میں، کہ وہ بالکل جسے کہنا کہ کوئی بریتھنگ اسپیس نہیں ہے ان کے پاس، اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں ہے۔
یہ مطلب کیسی ڈیموکریسی ہے یا سویلین حکومت ہے یا حکومتیں ہوتی ہیں کہ جس میں اسٹوڈنٹس یونین نہیں ہے، کہ اسٹوڈنٹس کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے اپنے ایکسپریشن کا، کہ اپنے جو ان کے بیسک ایشوز ہیں اس کے اوپر وہ ریلی کریں، اس کو منوائیں. تو یہ ذرا مختلف ہے. اچھا، اور کیونکہ یحییٰ خان اور ایوب خان کے ماشاء اللہ دور دیکھے، اس میں ہمارا بھی ہوتے رہے، اور ضیاء الحق کا تو دیکھا بھیانک، لیکن اس میں اتنی ہمارے لیے اسپیس تھی کہ ہم ایجیٹیشن کرتے تھے. اب وہ نہیں ہے کہ جس میں ایجیٹیشن کریں. آپ خود دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے. تو یہ دور بالکل مختلف نہیں ہے. جو یونیفارم جو دور ہوتا ہے نا، اس سے مختلف نہیں. ایک گورنمنٹ بٹھا دی ہے سامنے جو سب کچھ کہے گی کہ ہم سویلینز ہیں، بٹ دس گورنمنٹ کین ناٹ ٹیک ایون اے ڈیسیشن کہ جی اسمال ڈیسیشن ٹائپ کا وہ بھی نہیں لے سکتے. جی جناب. بصیر صاحب، آج میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل پہ لگائی ہے جس میں آپ کی اجازت سے آپ نے جو باجوہ صاحب کی ابھی جو بریفنگ ہوئی تھی جرنلسٹ کے ساتھ، وہ آپ کی ویڈیو میں نے اس میں لگائی تھی. تو اس کے حوالے سے کیا باتیں ہوئی تھی اس بریفنگ میں، وہ کچھ پتا چلا؟ نہیں، اس کی کوئی آتھینٹک نہیں ہے. نہ آئی ایس پی آر جو انٹرن سروسز پبلک ریلیشن آفس ہے ان کا، اس نے بھی نہیں بتایا. کیا وہ آفیشلی کوئی چیز نہیں آئی ہے. صرف وہ انہوں نے اپنے پرٹیکولر اینکر پرسنس کو چھوٹے چھوٹے اسپیس کر کے دیے، چھوٹی چھوٹی اسپیچز دے دی کہ بھائی یہ بتا دے، تاکہ لوگوں کے اندر پریشانی نہ ہو کہ کیا بات تھی. لیکن جو جس اسٹائل سے انہوں نے کیا اور جس طریقے سے یہ بریفنگ دی تھی، اس سے تو لگتا ہے کہ کوئی سیکریٹ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو وہ سیکریٹ رکھنا چاہتے ہیں ہر صورت میں، اور ان کی پلاننگ کا پارٹ ہے. کوئی موٹیوز ایسے ہیں کہ جس کی پلاننگ کے لیے انہوں نے یہ بریفنگ رکھی تھی جنرل باجوہ صاحب نے، کہ ان کو آگے کیا کرنا ہے، اور یہ وہ ریئیکشن لینا چاہ رہے تھے لوگوں سے. اب آپ دیکھیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف ہر اینکر پرسن کا پروگرام دیکھتا ہے. کیا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ میں ہر اینکر کا پروگرام دیکھوں. میں تو صرف اس ٹائم پر سنتا ہوں جب میں صبح ایکسرسائز پہ جاتا ہوں، تو 2-3 زیادہ سے زیادہ سن لوں گا، کیونکہ ایک ٹرینڈ سمجھ میں آتا ہے. اور کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ ہر اس سے اینکر پرسن سے کہہ رہے ہیں آپ نے بات کی تھی تو غلط ہے، نہیں آپ نے بات کی تو اس کا یہ جواب ہے. آپ کین یو امیجن کہ اس کے پاس ٹائم ہے کہ آفس میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں کتنی فرصت ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ ہے. اچھا سائیں، پاکستان کے حوالے سے چیزیں میں کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو آتا ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 میں، اور بنگلہ دیش جو کہ ایسٹ پاکستان تھا وہ میجورٹی میں تھا، لیکن اس میجورٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجابی ملٹری وتھ مہاجر ایلٹ جو کہ امیگرینٹس تھے بھارت سے جو آئے تھے پاکستان، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان پہ کنٹرول حاصل کیا. اور آج کے ہم سیناریوں میں جائیں تو بلوچستان میں جو موومنٹ آزادی کی چل رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو وہ کہاں کھڑی ہے، اور اس حوالے سے بلوچوں کا اس میں کیا شارٹ کمنگز ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اس میں ایک بالکل صحیح بات ہے کہ وہاں پہ لوگ اپنی آزادی کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں بلوچستان میں. اور یہ تو 50 سے ہی شروع ہو گیا تھا، بلکہ 47 میں ہی ان کے اوپر، یا 48 تھا شاید، جب ہماری فورسز وہاں پر گئی تھی بلوچستان، تو اور انہوں نے جا کے آکوپائی کیا تھا. تو اس وقت سے اسٹرگل چل رہی ہے. اب یہ ہے کہ یہ اسٹرگل میں دوسری فورسز شامل نہیں ہوتی ہیں. یہ بڑا وہ ہے کہ سب ہمدردی کرتے ہیں لیکن اس میں شامل نہیں ہوتے کہ کم از کم ان کے بیسک رائٹس ہی دلا دے. اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ صاحب وہاں کے ریسورسز کو کیسا لوٹا جائے.
اب کتنے لوگ اس میں مارے جا رہے ہیں, ڈسپیئر ہو رہے ہیں, اور یہ اسٹرگل اتنی طویل ہو گئی ہے کہ جب وہ 61 میں 61 میں جب ان کے آئے تھے نوروز خان اور ان کے بیٹے وغیرہ, تو ان سب کو پھانسی دینا, جھوٹ بولنا, قرآن شریف پہ کہنا کہ جی ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, اور پھر اس کے سارے بیٹوں کو ماننا, اس وقت سے سلسلہ چلا ہے, بلکہ اس سے پہلے سے کہ جب خان الخلاق کے دور سے چلا تھا. تو یہ جو ان کے رائٹس کی اسٹرگل ہے اور ان کی آزادی کی اسٹرگل ہے, تو اس کے اوپر جو ہے یہ ان کو ایک طویل لڑائی لڑنی پڑ رہی, اور کیونکہ یہ اتنے بڑا صوبہ ہے, اتنی بڑی ریاست ہے یہ, کہ اس میں آبادی اسکیٹرڈ ہے, کنسنٹریٹڈ نہیں ہے ایک جگہ جیسے, یا بہت زیادہ آبادی, یا جیسے ہم سندھ میں کہہ لیں کہ یہ بہت کنسنٹریٹڈ پاپولیشن ہے, ویسی نہیں ہے. اور پھر سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور سارے روزگار کے ذریعے امپلائمنٹ کے وہ سب دوسرے صوبوں کے لوگوں کو دیتے ہیں, اور ان کو بالکل ہی دور رکھا ہوا ہے, پینے کا پانی تک کے نہیں ملتا ہے. آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ بچہ پانی کس طرح پیتا ہے. اس کو ایک کپڑا گیلا کر کے اس کے منہ میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اتنی سخت گرمی میں وہ کپڑا ہی چوستا رہے, اور اسے تو گلاس بھر کے بھی پانی نہیں ملتا پینے کو پورے دن میں. تو یہ کیفیت ہے, اور اس کے چونکہ نیچرل ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو لیتے. اب یہ اسٹرگل تو اپنے انجام کو پہنچے گی, مطلب یہ کہ یہ فتح تو حاصل کرے گی, لیکن ایک لمبا ذریعہ ہے, اور میرا خیال ہے یہ اسٹرگل اپنے جو کلوز بائی ان کا الائی بنتا ہے وہ سندھ بنتا ہے, یا سندھ اور بلوچستان, کیونکہ تاریخی طور پہ بھی کئی صدیوں سے ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ بھی رہے ہیں. تو یہ اس میں آئسولیشن کی کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی, دونوں طرف کی فورسز کو مل کے یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے لڑنا چاہیے, یہ اسی میں ہی کامیاب ہو سکتے. دوسری بات یہ کہ جو آئی سی سی پی آر ہے, انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, اس کا پہلا ہی جملہ ہے, پہلی ہی کلوز ہے اس کی کے ساتھ جو ہے وہ ہر نیشن کی یہ رائٹ ہے کہ وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے لڑے. یعنی پہلی رائٹ جو دی گئی ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی. پاکستان اس پہ سگنیٹری بھی ہے اور اس کو ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے. ریٹیفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس قانون کو جو ہے اپنے لاز کے اندر کنورٹ کرنا ہے, اور جو ورڈنگ اس میں لکھی ہے وہ آپ نے اپنے لاز میں ڈالنا ہے. لیکن یہاں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, اور اسی لیے جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کبھی سعودی عرب بھی الیکٹ ہو کے آ رہا ہے, کبھی پاکستان بھی الیکٹ ہو کے آ رہا ہے, اور اس قسم کے ملک آ رہے ہیں جو کہ لوگوں کے بیسک رائٹس کے خلاف ہے. خود تو دیتے نہیں ہیں, لیکن رائٹس کی آرگنائزیشن میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت لمبی لڑائی ہے, اور آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے نوجوان اس لڑائی میں جا کے اپنی جانیں دے رہے ہیں, اور وہاں پہ جو چیف آف پروونس بنتے ہیں یا سی پیٹ کے بنتے ہیں, وہ جو ہے پاپا جونز اور ریکوڈیک اور یہ وہ سب کرتے ہیں کہ ریکوڈیک بھی آپ کا سونا پورا لے کے جا رہے ہیں, اور وہ جو صاحب وہاں کے کمانڈر صاحب انہوں نے پاپا جونز بنا کے اور اتنے بڑے بڑے محلات قائم کر کے رکھے ہوئے. تو یہ اس میں دوسرے پروونسز کے لوگوں کو یا سول سوسائٹی کو حصہ اتنا ہی زیادہ لینا چاہیے جتنے بلوچستان کے عوام لے رہے ہیں. اگر یہ نہیں لیں گے تو یہ آئسولیشن میں ہی لڑائی رہے گی. ایک پازیٹو چیز بلوچوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے خلاف ویسی نفرت نہیں ہے جو بنگالیوں کے خلاف تھی یا سندھیوں کے خلاف. لوگ رکھتے ہیں سمپیتھی, لیکن شامل نہیں ہو رہے ہیں اس لڑائی میں. میرا تو خیال ہے کہ اس رائٹس کی لڑائی میں لوگوں کو جانا چاہیے کہ بھائی یہ ہر ایک کا بیسک رائٹ ہے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن.
क्यों नहीं उसके ऊपर लड़ते? आजादी कोई बुरी बात है? हम भी तो किसी से आजाद होकर आए हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? जब वो आपका पार्टी नहीं था तो आजाद तो होना उसका हक है, तो आजादी की लड़ाई रहनी चाहिए। फिर हमसे बंगाली आजाद होकर गए, उन्होंने राइट लिया, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर ये किसी के राइट्स लेने पे क्यों हम शर्माते हैं कि उसका साथ न दे? जी सरकार। इसमें चाइना का क्या, आप जो नया चाइना पिछले 10-15 साल से चाइना का बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो है, वो तो कॉलोनी बनाएंगे। अब देखिए ना, ग्वादर को उन्होंने बाढ़ लगा दिए ना चारों तरफ से। अब ग्वादर में कोई कैसे जाएगा आएगा ना? वहाँ लोकल लोगों को तो वहाँ पे रोजगार मिल ही नहीं रहा है, मतलब वो तो एक कंसेप्ट ही खत्म हो गया। जो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर है उस पर भी अब बाहर के लोग आ रहे हैं। और आप ये देखें कि ये प्रोसेस एक लंबे अरसे से शुरू है ना, कि जिसमें लोगों ने, जब सी पैक नहीं था उससे पहले से ही लोगों ने कब्जे की थी। अब सी पैक आने के बाद जो है, अब तो ये कैसे कोई सोच सकता है कि वहां पे कोई स्ट्रगल होगी? क्योंकि वो तो फॉरेन फोर्सेस है ना, हमारी भी फोर्सेस नहीं है। हमारी फोर्सेस का कौन सा ऐसा एक्शन है जो पब्लिक के लिए हो? और यहाँ पे जो उनके फॉरेन फोर्सेस है तो वो तो बिल्कुल ही राइट नहीं देंगे, और उन्होंने सब कब्जा किया हुआ है। अगर पाकिस्तान ने कोई स्लो डाउन किया है सी पैक को तो वो अपना क्लेम कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो काफी पैसे इस पे ले चुका है। अब उनकी आबादियां हैं, उनके हॉस्पिटल हैं, उनके यानी रहन सहन की सारी चीजें हैं, तो ये तो आप सोचिए कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और यही रूट सिंध की तरफ जा रहा है, तो सिंध को भी इसमें बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, एक क्लास है पाकिस्तान में जो ये चाहती है कि सी पैक हो, उसके जरिए से हमें बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत जमीनें, बहुत प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ठेके मिलेंगे, लेकिन पब्लिक के लिहाज से तो बहुत खतरनाक है, पाकिस्तान के लिहाज से भी तो खतरनाक है कि इसमें ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनके हाथ में, चाइना के हाथ में, कि क्या वो तय करते हैं क्या होता है। जी सर। सर, एक परसेप्शन है पाकिस्तान में कि पख्तून जो है वो पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी में काफी हैं और पार्टनर रहे हैं, लेकिन आज जो हम केपीके के हालात देखते हैं और उसमें विक्टिम भी पख्तून है, टेररिस्ट भी पख्तून को बनाया हुआ है, तालिबान और ये और वो, और आज एक नई मूवमेंट आई है पीटीएम के नाम से जो कि पख्तून राइट्स के लिए आगे चल के काम कर रही है। पख्तून इशू को आप कैसे देखते हैं? क्या इनके साथ बहुत ज्यादती नहीं हुई? हाँ, बहुत ज्यादती हुई भाई। इनकी तो ज्यादती उसी वक्त होगी ना जब ड्यूरेंट लाइन बन गई, यानी आज से 150 साल पहले या 100 साल पहले जो ड्यूरेंट लाइन इन्होंने बनाई थी, हाँ 150 साल हुए, तो वो ड्यूरेंट लाइन से ही हो गया ना, डिवाइड कर दिया पख्तूनों को ना। असल तो ये अफगानी है, अफगान के साथ होते थे, इन्होंने अंग्रेजों ने बना के, और वो उनकी जो थ्योरी थी हॉट वाटर कोल्ड वाटर, तो उसकी बेस पे इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब पाकिस्तान में तो वही फोर्सेस रहे ना। अब आप देखेंगे पाकिस्तान का जो वजीर दाखिला भी था और वहाँ का चीफ मिनिस्टर था खान अब्दुल कयूम खान, उसने एक किताब लिखी थी गोल्ड एंड आर्म्स के नाम से, और कुछ ऐसे ही नाम था उसका, बड़ी बगावत वाली किताब थी। लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर बना तो वाहिद आदमी है जिसने अपनी किताब पे खुद पाबंदी लगा दी। तो ऐसे तो है कि जरा से इसमें ये कुछ वहाँ के एलीट वगैरह पूछने के लिए तैयार। तो ये पख्तूनों के राइट्स की तो स्ट्रगल बहुत अरसे से चल रही है। इसमें बड़े बड़े दानिशवर निकले हैं, बड़े बड़े शायर निकले हैं, एक्टिविस्ट हैं, फाइटर्स हैं, लेकिन जब से मार्शल लॉ रहा है या इनको इन्होंने फौज में पोजीशन दी है और एक एलीट क्लास डेवलप की पख्तूनों में, तो उसमें तो चूंकि खुद तो रोजगार दे नहीं सकते थे, उन्होंने सारे लोगों को सिंध की तरफ, कराची की तरफ भेज दिया, वहां डंप कर दिया, वहां इंडस्ट्रीज भी नहीं लगने दी। इसमें तो खुद हमारे वली खान का भी हिस्सा है कि वहां पे जब एक इंडस्ट्री लगी थी, कौन सा रहमान भाई, कौन सा इलाका है जो फ्री इंडस्ट्रियल जोन था, उन्होंने उसको तबाह करके भेज दिया, क्योंकि फिर उनके पास पॉपुलेशन रहेगी। तो ये एलीट क्लास जो ट्राइबल क्लास थी, उसने तो फायदा लेके सेंटर से अपने ताल्लुकात सही किए,
नेशनलिज्म के नाम पे, यानी एक्सट्रीम नेशनलिज्म के नाम पे जो है वो उन्होंने तय किए कि जी हम बम से उड़ा देंगे, हम ये मार देंगे और कंप्रोमाइज करते रहे। लेकिन पब्लिक बहुत ही परेशान रही है, क्योंकि उसको तो राइट्स ही नहीं मिल रहा है, ना एजुकेशन मिल रहा है, और वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, असातिज़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, दानिश्वर कर रहे हैं। अब ये जो पीटीएम का फेज आया है, ये तो इंतहाई हौसला अफजा है वहाँ के लोगों के लिए, इंतहाई बेहतरीन चीज है, क्योंकि पीटीएम जो है उसमें सारे नौजवान थे और वो अपने सोशल वर्क से और फिर डेवलप करके पॉलिटिकल वर्क में आ गए हैं। और ये पीटीएम जो है ये तो पख्तून राइट्स के लिए जितनी आगे नहीं, पख्तूनिस्तान के लिए जितना ये स्ट्रगल कर रहे हैं ये लोग, और आप देखें इसकी वजह से ऐसा खौफनाक अंजाम समझा जा रहा है वहां पे कि पीटीएम जो है ये सब पे आ जाएगी, और पीटीएम को ये मार मूर के तबाह करेंगे। अब ये पीटीएम है क्या? पीटीएम तो वो लोग हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे थे ना। मलक वगैरह वहाँ के जो थे, या अली वजीर के जो वालिद साहब थे, दादा थे, ये मलक थे, ये वहाँ पे तालिबान को नहीं जमने देते थे, कहते थे नहीं हमारा पीसफुल इलाका है। इनके पूरे घरों को तबाह किए, इनकी मार्केट्स तबाह की, एक के बच्चे अली वजीर और शायद एक भाई और बच्चा, पूरा खानदान तबाह किया। इसी तरह इसमें वो लोग भी शामिल हैं पीटीएम की मूवमेंट में, वो खास तौर से बेवाएं हैं फौजियों की, यानी जो आम फौजी होते हैं ना, जो भर्ती हो जाते हैं, उनकी बेवाएं कि भाई उनको मार दिया गया। और ये क्या, तो घरों के अंदर से निकली हुई मूवमेंट है। ये ऐसी नहीं है कि जी आरे फजा किया बस ही नवीर और दो चार लोगों ने बैठ के फैसला किया कि भाई एक तंजीम बनाओ, नहीं, ये नीचे से जिसे कहते हैं ना मास रूट मूवमेंट है, और स्पॉन्टेनियस भी नहीं है, ये खुदरो तहरीक भी नहीं है, ये बहुत सोच समझ के। अब मसला ये होता था कि लोग एक तो पख्तून वली इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है, ये उससे हटते नहीं है कि जो भी इनके यहाँ मेहमान आ जाए उसको ठहराते हैं। अब रातों को कोई आ गया, तालिबान वाले कुछ है बेचारों ने चारपाई भी दी, खाना भी दिया और ठहरा दिया। वो फौजी दूसरे दिन है, उन्होंने कहा तुमने ठहराया इनको, तो घर वालों को मार पीट के मार मूर दिया। और अगर फौजी नहीं आए तो तालिबान की तमाम बुराई हरकतें करते थे वहां घरों में, उनके घरों में घुस के कब्जा कर लेते थे, जानवरों पे, मवेशियों पे, औरतों पे। ये रिएक्शन हुआ है बहुत जबरदस्त। और चूंकि वो जो पख्तूनिस्तान वाली ओरिजिनल मूवमेंट थी उसका फेल्यूर था कि वो पख्तूनों को भी जमा कर सके इशू पे, वो सेंटर से अपनी बार्गेनिंग करते रहे बैठे हुए। अब ये हैं ये लोग नौजवान हैं जो एक्चुअल स्ट्रगल कर रहे हैं, और इनकी स्ट्रगल से वाकई में दूसरी जो जद्दोजहद चल रही है दूसरे इलाकों में वो बहुत मुस्तहकम हो रही है। ये इंस्पायरिंग स्ट्रगल है कि इसमें नौजवान भी हैं और बड़े मुनज़्ज़म भी हैं और बहुत स्ट्रांग तरीके से आगे आ रहा है, बहुत क्लियर है इश्यूज के ऊपर। वो इस तरह नहीं कि इधर उधर भटक के जाएं और खामखा के मरकज को भी थ्रेट करें और उसे भी वो करें हमारे राइट्स जो हमारा इलाका है हमें दो। और ये पख्तूनिस्तान का तो पूरे बलूचिस्तान के अंदर कोयटा तक के ये जाता है ना पूरा इनका, या आप कहें इसमें चमन के इलाके तक या पश्चिम के इलाके तक जाता है ये। तो ये तो राइट्स मांगते हैं और ये बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली, और ये बड़ी इंस्पायरिंग मूवमेंट है। तो जाहिर बात है इससे तो घबराएंगे, इसलिए लाजिम था कि वहाँ पे इमरान खान जी को लाया जाए, और उसको इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वो जो जेल था जिससे कैदी छुड़वाए थे सारे तालिबान वाले, वो सारे टेररिस्ट जो हैं वो इसीलिए बिखर गए कि वो काउंटर करें ऐसी मूवमेंट्स को, और उन्होंने काउंटर किया इसको, लेकिन ये फिर भी चल रहे हैं, काबिले रेस्ट है। जी सरकार। सर आते हैं हमारे प्रोविंस की तरफ, आप सिंध से ताल्लुक रखते हैं, अभी आपने बात की राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो कि सबका हक है, तो क्या सिंध के लोगों का हक नहीं है? सिंध देश की एक मूवमेंट चल रही है और साईं जीएम सैयद ने ये पाकिस्तान बनने के फौरन बाद रियलाइज कर लिया था कि ये गलत पाकिस्तान बना है, और तब से वो सिंध देश की एक मूवमेंट चल रही है।
تو سندھ کے حوالے سے بتائیں کہ کیا یہ جائز موومنٹ نہیں ہے اور سندھ کے لوگوں کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے وہ غلط ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ جی ایم سی صاحب نے تو پاکستان بننے سے پہلے ہی اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی، بننے کے بعد بھی، اور اس سے پہلے ہمارے کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے بہت واضح طور سے کہہ دیا تھا. اس سے پہلے پھانسی لگنے سے پہلے پیر صاحب پگارا نے بھی کہا تھا کہ بھئی یہ بہت نقصان دہ ہوگا، لیکن چونکہ نوجوان ہوتے ہیں تو اس قسم کی باتیں چلتی رہتی ہیں، اور یہی ہے کہ یہ اسٹرگل چل رہی ہے. لیکن چونکہ ایک پیپلز پارٹی کا فیکٹر آیا اس کے اندر، پیپلز پارٹی کے فیکٹر نے وہ پوری موومنٹ کو جو ہے نا وہ پیچھے ڈال دیا، اور ہم سب بھی اس میں بہہ گئے تھے. شامل تو ہم نہیں تھے پیپلز پارٹی میں کبھی، نہ ان کی اسٹوڈنٹ اس میں ہمارا تو این ایس ایل وغیرہ سے تھا، لیکن ایک عوامی جو جوش تھا کہ جو پالیٹکس سے گھٹن والی پالیٹکس اور کنٹینیوس ماشاء اللہ کی آمد بار بار، تو اس کی وجہ سے لوگ بہت تیزی سے گئے کہ ایک نیا سلوگن ملا یہ سب. تو وہ جو قوموں کے حقوق کی جدوجہد تھی نا وہ پیچھے رہ گئی، جبکہ پاکستان بننے کے بعد قوموں کی جدوجہد کو تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ قوموں کو نہیں تسلیم کیا نا. اب پاکستان بنا تھا تو اس کے فوراً بعد الیکشن ہونے چاہیے، انہوں نے کرائے نہیں الیکشن جان بوجھ کے، کیونکہ ملٹری نے جو قبضہ ہی کر لیا تھا، ایک ملٹری اور ایک دوسرے ملاؤں نے، اور وہ سارے مولوی جو وہاں پہ خلاف تھے پاکستان موومنٹ کے وہ سب اس میں شامل ہو گئے تھے، اور انہوں نے اسٹرانگ مرکز کی بات کی تھی. ہونا ہی چاہیے تھا الیکشن ہوتے اور پھر قوموں سے پوچھا جاتا، ایک سوال پوچھا جاتا سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں، خاص طور سے سینٹ میں، کہ بھائی آپ نے پاکستان میں کیوں رہنا چاہتے ہیں. ایک سوال ہوتا نا، وہ اس پہ شرائط رکھتے کہ ہم یوں رہنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بجلی ہے، ہم بجلی کے رائلٹی چاہتے اور ہم بجلی نہیں دیں گے اور ہمیں اتنا طے کرے ہمارے ساتھ. دوسرا کہتا ہے کہ صاحب ہمارے پاس پورٹ ہے، یہاں سے امپورٹ ہوگی ایکسپورٹ ہوگی، اس میں ہمارا کیا ہوگا اگر یہاں پیٹرول 100 روپے پر لیٹر پڑتا ہے تو وہی پشاور میں کیوں 100 روپے لیٹر پڑتا ہے، ہم کیوں دیں گی یہاں سے کنوینس پشاور تک کا، یہ سندھ کے عوام کیوں دیں ان کو. اور پھر پشاور کے عوام بجلی مانگتے، پنجاب بلوچستان گیس. تو یہ جو کوشچن ہے نا کہ کیوں نہیں شامل ہونا چاہتے ہیں، یہ نہیں پوچھا گیا. اس کی خرابی ہے کہ انہوں نے الیکشن ڈیلے کرتے گئے کیونکہ یہ ہمیشہ خوف رہا کہ یہ کثیر قومی ملک ہے تو قوموں سے ڈر کے رہے، اور پھر انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اور پھر ایک نظریاتی اسٹیٹ یہ سب کر کے تباہ کیا. تو اسی طرح سندھ کے ساتھ مخصوص طور سے، کیونکہ سندھ کے وسائل یا سندھ کے اوپر انحصار کرتی ہے مرکز سارا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ یہاں تحریکوں کو سبوٹاج کیا جائے. سندھ وہ پروونس رہا ہے جو بنگالیوں کی تحریک میں بھی بنگالیوں کے سے آگے تھا. شروع میں ہمیشہ اس نے بنگالیوں کو ان کے رائٹس بھی بتائے، اور وہ سارے یہ یہاں آتے بھی تھے سندھ میں، اور سب تو ایک مرکز تھا سندھ پوری تحریکوں کا. وہ اس کو سبوٹاج کیا پی این اے کی تحریک نے، پاکستان نیشنل الائنس جو ملاؤں کی تحریک تھی، کچھ بھٹو صاحب نے کیا تھا، کچھ انہوں نے کیا. تو اس طریقے سے سندھ کے کیریکٹر کو تباہ کیا، لیکن یہ تحریک چلتی رہتی. ضیاء الحق نے پھر اس بات کو بہت محسوس کر کے پھر ایک لسانی تحریک بنائی، اور وہ لسانی تحریک کی وجہ سے سندھ کی اپنی پوری تحریک ختم ہو گئی. ظاہری بات ہے ہم کوئی بات چھپائیں گے تو نہیں آپ سے، لیکن یہ کہ 30-40 سال تک کے تحریک بالکل، اب اس تحریک کا اٹھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کمپرومائز کر لیے. جو سندھی قوم پرست تھے وہ بھی کمپرومائز کرتے ہیں، وہ انتہا پسندی کے نعرے دے کے مرکز کو ڈراتے ہیں، پنجاب کو ڈراتے ہیں، پھر اپنے حصے لے لیتے ہیں اس میں سے جو بھی ملتا ہے. تو پوری سندھ کی قومی تحریک جو ہے وہ ختم ہوگی، لیکن یہ دبے گی کہ چلتی رہے گی. اب ریئلائزیشن ہو رہا. اب آپ اس میں دیکھیں کہ میں پیدائشی سندھی یا وہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، میں سندھ کا تو نہیں ہوں نا، سندھ میں تو ہمارا خاندان آ کے آباد ہوا،
تو ہم تو حیدرآباد دکن سے آئے تھے، لیکن یہ جو ہماری آوارہ گردی رہی ہے نا، یہ کبھی عرب سے کلیم کرتے ہیں، کبھی سینٹرل ایشیا اور ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، نہ ہماری کوئی تہذیب سے تعلق ہے، نہ تاریخ سے ہے، نہ ہمارا تعلق کسی کلچر سے رہا ہے. تو اب جو ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی سندھ کی وحدانیت کی بات، تو یہی ہے کہ بھائی ایک کلچر ہے، ایک تاریخ ہے، ایک تہذیب، ایک تمدن ہے، موہنجو دڑو سے تعلق ہے. تو ہم اپنے کو اس تہذیب و کلچر سے پیوست رکھیں اور اس سے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو 100 سال بعد، 50 سال بعد، 20 سال وہ ایک رشتہ بنے گا، تو ہم پھر مہذب قوموں کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے. ورنہ ابھی ہم اسی طرح استعمال ہوتے رہیں گے کہ کبھی کوئی جگہ لا کے استعمال کرے گا، ایک دفعہ مہاجروں کو ان کی لسانیت کے مسئلے پہ استعمال کیا، دوسری دفعہ وہ سندھی انتہا پسندی کے نام پر پھر استعمال کریں گے. اس طرح یہ ہوتا رہے اور یہ آبادیاں مل نہیں سکیں. تو میرا تو اتنا کہنا ہے کہ بھائی یہ ان کو ایک ہمیں نیچر سے ایک کیا کہنا چاہیے انویٹیشن ہے کہ ہم اس سے پیوست رہ کے اس تہذیب کو اپنائیں تاکہ یہاں کے ایشوز پہ ہم زیادہ کام کریں، اور اس سے ان کے جو ایشوز ہیں سندھ کے وہ پورے ملک کے ایشوز سے ملتے ہیں کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو وہ ایشوز ملیں گے، ورنہ نہیں. تو اس پہ ہے. اور پھر میں یہاں پہ ایک اور بات آپ سے کہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ سندھ کا، میں کر سکتا ہوں نا آپ کے سوال سے پہلے دوسرا ایشو میں لا رہا ہوں، تو وہ ہے انفلکس کا، کہ دوسرے صوبوں سے جو آبادیاں آ رہی ہیں نا ان کو کچھ سسٹمیٹک بنانے کی ضرورت. سندھ ایسا نہیں کہ کوئی یتیم خانہ بن جائے کہ جس کو چاہے پنجاب میں کوئی روزگار نہیں ہے بھیج دیتے ہیں اٹھا کے یہاں پہ، پختونخوا میں کچھ نہیں ہونے دیتے، وہاں کے سارے مشاعرین اور مشر اور خان ٹرائبل لیڈرز وہ بھیج دیتے ہیں یہاں پہ کہ وہاں جا کے کرو. ہمارے انفراسٹرکچر پہ اثر پڑتا ہے نا، نہ تو سیوریج لائنیں بن سکتی ہیں، نہ پانی کی لائنیں بن سکتی ہیں، نہ جو وہ دونوں طرف سے فائدے لے رہے ہیں، ہم یہاں پہ ان لوگوں کو مہمان بنا کے ٹھہرائے ہوئے. تو ہونا چاہیے سسٹم جس میں ہو کہ اتنے سال تک کے جو سندھ میں رہا ہے رجسٹریشن ہو، جو لوگ آئے کہ اتنے سال 15 سال یا 20 سال جو رہا ہو سندھ میں تو پھر سندھ کا باشندہ کہلائے گا. ایسا نہیں کہ آ کے یہاں بیٹھ جاؤ پھر ہمارے پاس ایلوکیشن نہیں، نہ NFC ایوارڈ میں کچھ ملتا ہے، نہ فیڈرلسٹ میں پیسے لے جاتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں. تو یہ بات جو اردو بولنے والی لیڈرشپ ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے. خود اردو بولنے والی لیڈرشپ بھی اقلیت میں تبدیل ہو گئی ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ کراچی اب ان کا ہے یا سندھ کے اندر وہ ایک الگ پروونس نکال لیں گے، کیونکہ اگر الگ پروونس نکال بھی لیا، مثلا مہاجر صوبہ بنا بھی دیا، تو اس پہ کنٹرول آپ کا نہیں ہوگا. نام اس کا بھلے مہاجر صوبہ ہو جائے، کنٹرول پھر دوسروں کا ہوگا. جس طرح سے آپ کے یہاں بیسک چیزوں پہ کنٹرول تو دوسری آبادیوں کا ہے نا، تجارت پہ بھی، ٹرانسپورٹ پہ بھی، اور ٹھیکوں پہ بھی، اور ڈیولپمنٹ پہ، سب پہ انہیں کا ہی خرچہ ہے نا، تو کنٹرول ہے نا، تو وہی جو ہے پھر ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ یہاں کا کرے اور پھر کوئی سسٹمیٹک ہو پاپولیشن کی ٹرانسفر کا یا انفلکس کا. جی سندھ پروونس پاکستان میں سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، پاکستان کا امیر ترین صوبہ ہے، نیچرل ریسورس کے حوالے سے بھی اور کمرشل اس کے حوالے سے بھی. لیکن سندھ صوبے میں چاہے آپ سندھ کے کیپٹل کراچی کی بات کریں، اندرون سندھ کی بات کریں، کہیں کی بھی کریں، عوام بیچاری تکلیف میں ہی ہے، بس آتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہری علاقوں میں جو تنظیم بنائی گئی اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا کردار ادا کرتی رہی شروع سے لے کے اب تک، اور مشرف کے دور میں کل کے انہوں نے انفراسٹرکچر کے نام پہ انہوں نے بہت لیپا توپی کی، لیکن ایسا انفراسٹرکچر تھا 2 سال میں نہیں چل سکا، اور کوئی لانگ ٹرم کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو اور وہ حل نہیں کر سکے. دوسری طرف ہم سندھ کی سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی ہی ٹیم کا کردار ادا کرتی رہی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سندھ کے لوگ چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو سندھ میں بسنے والے جو پرماننٹ سٹیزنز ہیں ان کی تقدیر کیسے بدلے گی، جبکہ
लीडरशिप जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पूरे सिंध में, वो तो आर्मी की टीम का किरदार अदा कर रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, और क्योंकि एग्जैक्ट आदाद शुमार है नहीं, लेकिन ये कि सिंध में नेचुरल गैस जो है वो सबसे ज्यादा है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान को दे रहा है। गैस है, पेट्रोल है और दीगर मादनियात हैं। फिर आपने जैसे कहा कमर्शियल या दूसरे ट्रेडिंग के हिसाब से इंडस्ट्रीज ज्यादा है, पोर्ट है, पोर्ट का मतलब ऐसा है कि नेचुरल पोर्ट है। तो ये सारी चीजें, और हम तकरीबन कोई कहता है कि 69%, जबकि कुछ लोग कहते हैं 71% जो है पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है वो यहाँ से जाता है। और ये गैसेस वगैरह ये इनके ऊपर इसकी नजरें हैं, और जाहिर बात है आप देखेंगे जब ये बात हुई कि साहब या नालों के ऊपर कुछ कोई इंटरनेशनल डोनर एजेंसी पैसे देगी तो आर्मी वाले निकल आए अपने ट्रक लेके। तो यहाँ ये गैस और ये सारी चीजों पे इन्होंने पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ, और ये प्रेशर देते रहते हैं कि हमें यहाँ पे रखें। दूसरा सिलसिला ये है कि यहाँ पे जितनी भी 12 नहरी जमीनें या जिसे खजाखेज कहते हैं, वो इनाम और इकराम में ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री को मिली है। हम तमगो में के लिए सितारा बसालत, इसमें इतने करोड़, उसमें इतने करोड़, ये सारे लोग, और सारी ये यहाँ डैम्स जो बने उसकी सारी जमीनें भी फौजियों को गई और ब्यूरोक्रेसी को गई। और उसके लिए फिर इन्होंने ये सोचा है कि भाई इधर फ्यूडल या लैंड लॉर्ड्स का कंट्रोल ज्यादा रखा जाए, और इसीलिए पीपल्स पार्टी को ज्यादा यूं भी देते हैं कि वो अगर कोई और दूसरी पार्टी आ गई तो लूज कब्जा होगा, और फिर ये लैंड सीलिंग वाला मसला जो है ज्यादा हो जाएगा या जमींदारी निजाम पे असर पड़ेगा। तो ये यहाँ का जो गुर्बत का और ये मसला, ये सारा है ही मसला लैंड सीलिंग का या जागीरदारी निजाम का। जिसे बड़ी बड़ी जमीनें कह दे, क्लासिकल फॉर्म में तो जागीरदारी है नहीं, लेकिन हम एक उन्वान के तौर पे जमींदारी का नाम दे देते हैं कि जागीरदारी सिस्टम है इस पे टाइमिंग का। तो इस लिहाज से जो है ये यहाँ पे ये इनका कब्जा है, और ये जागीरदारी जब तक के खत्म नहीं होगी, सिंध के अंदर कोई सोचे आपके खुशहाली आए या तरक्की हो, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि सारे रिसोर्सेज पहले तो फौजी ले जाते हैं, फिर पंजाब ले जाता है, फिर ब्यूरोक्रेसी, और ये इनके गुलाम मुलाजिम नौकर जो हैं, ये वडेरे जागीरदार, ये हैं जो सब करते हैं, और इन्होंने पूरे सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है। इसलिए इनके लोगों को ये भी भाती है कि सब पीपल्स पार्टी हो। हालांकि भुट्टो दौर में लैंड रिफॉर्म्स आई थी, बहुत अच्छी थी, जिसका वर्ल्ड बैंक ने भी जिक्र किया था, लेकिन वो उस खूबसूरती के साथ उन्होंने उसको नाकाम बनाया कि वो सारी जमीनें अपनी घर में अपनी मुलाजिम में तकसीम करके खुद बैठे रहे। तो ये यहाँ पे उस तरीके से फ्यूडल सिस्टम कमर्शियल सिस्टम में चेंज नहीं हो सका स्ट्रॉन्ग है। और ये चाहते हैं कि सिंध के अंदर जो जमहूरी तहरीकें, जो आज़ादी की तहरीकें यानी राइट्स की जो तहरीकें हैं, वो किसी तरह ना चले। तो उसके लिए जागीरदारी निज़ाम को कायम रखना बहुत जरूरी है उनके लिए। तो वो ये चलता है, और ये कमीशन है इनका, पार्टनरशिप है इसके। उसमें बीच में उन्होंने निकाल लिया एमक्यूएम वाला चक्कर भी, वो उसमें उनके हुकूक, उनके जो राइट्स में उनके जो मफादात थे उसको पूरा किया, वो और स्ट्रांग हो गए, क्योंकि वो फिर सिंधी एक्सट्रीमिस्ट बन गए, सिंधी नेशनलिस्ट बन गए। वो लोगों को डराते थे कि वो महाजर आ जाएगा, वो अल्ताफ आ जाएगा, वो इनके ये लोग आ जाएंगे, मारेंगे, भत्ते उनको देते थे और उनकी ऑर्गेनाइजेशन चलते रहने देते थे। लेकिन अपनी पॉपुलेशन पे फिर उन्होंने उसी तरह सख्त कंट्रोल रखा। तो इसलिए लाजिम है कि पीपल्स पार्टी वहां से जीते, यहाँ से एमक्यूएम वाले जीते। ये इस तरीके से सिलसिला चला, और दो लिसानी सूबे की वजह से सूबे के लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचा। हम तो सारा ताल्लुक ये बताते हैं ना, जमहूरी तहरीकों को नहीं फायदा मिला,
کہ جمہوری تحریکیں ہوں گی تو ایجوکیشن بھی ہوگا, روزگار بھی ہوگی, لوگوں کے درمیان دوستی, محبت, پیارا سب ہوگا. وہ ساری چیزیں جمہوری تحریکیں نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہوتی گئی. جی سر. صحیح. اکنومی کی طرف آتے ہیں. پاکستان کی اکنومی اس وقت بالکل تباہ شدہ ہے, قرضوں کا بوجھ بڑھتا گیا ہے. 47% بجٹ جو ہے وہ قرضوں کی واپسی میں جا رہا ہے. 25% بجٹ آرمی لے کے جاتی ہے ڈائریکٹلی. باقی جو سویلین بجٹ سے بھی ان کی جو پینشنوں میں جاتا ہے, یا کارپوریٹ کے جو ہیڈ ہیں جتنے بھی وہ آرمی جنرلز ہیں, اور ان کو سیلریز بھی سویلین بجٹس میں سے جاتی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں پاکستان سروائیو کر جائے گا, یا پاکستان کا ڈس ممبرمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ فائدہ نہیں, اس کنڈیشن میں تو سروائیو نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات ہے, ان کے پاس بڑی چالاکی ہے. یہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے نا پاکستان کی, کہ ایک طرف سینٹرل ایشیا اور افغانستان ہے, دوسری طرف انڈیا وغیرہ ہے, اور پھر یہ بیچ میں جو ایک ہب بنے ہوئے ہیں کہ صاحب نہ سینٹرل ایشیا کی طرف جانے دیتے ہیں, نہ جو ہے یہ ادھر آسیان کنٹری تک, یا آپ کہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک کے, یہ اس کے سارے یہ رکاوٹ بنے رہتے ہیں. اور پھر انہوں نے اب ایٹم بم بھی رکھ لیا ہے, تو اب یہ ایک اور خطرہ ہوتا ہے کہ یہ پاگل لوگ ہیں, کبھی بھی چھوڑ دیں گے, لڑ لیں گے کسی سے بھی. تو اس کی وجہ سے یہ یہاں رہتے ہیں, اور پھر امریکہ اور عالمی طاقتوں کے لیے یہ سب سے بڑے جو ہیں وہ سہارا بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ 9/11 کے وقت تو یہ طے تھا کہ صاحب یہ کہ یہاں سے فوج کو بھی دبا دیا جائے گا, اور دوسرے سارے سلسلے جمہوری ہو جائے گی, اور طالبان گئے. لیکن انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اینٹی طالبان موومنٹ میں چلے گئے, اور ان کی ضرورت تھی, بٹھا دیا. اب آپ دیکھیں گے پھر ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا امریکہ نے. وہ کہتے ہیں کہ تعلقات جو ہیں وہ ISI بنائے گی اور را بنائے گی, اس لیے کہ افغانستان سے امریکہ کے جانے کا ارادہ ہے, تو انڈیا پاکستان دوستی اس سے کریں گے. عقل ماری گئی سالوں کی. تو یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اکنامکلی جو ہے پاکستان قرضوں میں دبا رہے گا, اور اس کے روپیہ اتنا بری طریقے سے گرتا رہے گا, سمجھے گا نہیں. ٹھیک ہے, امداد آ جاتی ہے تو آپ کے ریزرو بڑھ جاتے ہیں, تو تھوڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے روپیہ کہ ہاں بھائی ریزرو, لیکن ویسے نہیں کر سکتا ان کا. سوری ویسے تو جی سر, میرے پاس سوالات کی تو لمبی لائن ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ اس وقت کریں سر, نہیں کریں. تو میں آپ اکنامک اس میں تو میں بتاؤں دوسری بات, ایک بات, سوری یہ ٹیلی فون آ گیا تھا, آپ اسے کٹ کرنا چاہیں کر دیں, ورنہ رہنے دیں. دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے نا آپ کے ملک میں اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی, نہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہو سکتی. یہ بالکل لکھ لیجیے, اس لیے کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ امپورٹ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں, ایکسپورٹ پہ نہیں کرتے. ایکسپورٹ اسی وقت ہوگی جب مینوفیکچرنگ سیکٹر ہوگا. یہاں پہ ملک میں یہ مینوفیکچرنگ سیکٹر نہیں بنانے دیتے کسی بھی صورت میں. اب یہ جیسے اسد عمر وغیرہ کہتے ہیں کہ جی موٹر سائیکلیں بک رہی ہیں, اور جناب وہ ہو رہا ہے کاریں بک رہی ہیں. بھائی یہ تو اسمبلنگ کا ہے نا, مینوفیکچرنگ سیکٹر نہیں ہے. مینوفیکچرنگ سیکٹر سے الائیڈ انڈسٹریز بہت بنتی ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی پانی کا جوہر ہے, آپ اس میں ایک پتھر ماریں گے تو لہریں بنتی جاتی ہیں. تو مینوفیکچرنگ سیکٹر یہ ہے کہ ایک انڈسٹری لگاتے ہیں, اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی 10 گھریلو صنعتیں بھی لگ جاتی ہیں, 10 دوسری صنعتیں بھی لگ جاتی ہیں. یہ مینوفیکچرنگ سیکٹر جب تک کہ نہیں ہوگا ڈیولپ نہیں کریں گے, کیونکہ ساری اکنامی ہماری جو ہے انٹر ڈیپینڈنٹ رہی ہے ویسٹ کے خواہشات کے تحت. ہم ان سے قرضہ لیتے ہیں اور ان کی خواہش کے مطابق انویسٹ کرتے ہیں. اس سے جو ہے یہاں پہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں ہونے کی, اور یہ ایسے دہانے پر ہے عارف صاحب کہ یہ کبھی بھی کولیپس ہو سکتی ہے. اگر اس کو سنبھالا نہیں دیا گیا تو یہ کولیپس ہو جائے گی. کولیپس ہونے سے بہت زیادہ مصیبت آئے گی. جیسے انڈونیشیا کا کولیپس ہوا تھا, تو اس میں ڈالر جو ہے
وہ کوئی 2000 انڈونیشین روپی کا پڑا $1 یا 1600 کا. پاکستان میں اسی طرح آ جائے گا, کیونکہ یہ انڈونیشیا تو خیر ایک بہت وہ پرانا ملک ہے, بڑا قدیم ہے, اس کے وہ رہے ٹریڈیشن, تو وہ تو پھر بھی کچھ کر کے سروائیو کر رہا ہے نیچرل چیز. ہمارے پاس تو کسی چیز کی پیداوار بھی نہیں ہو رہی نا, کہ وہ کبھی گیہوں ہو جاتا ہے, کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کبھی صحیح ہوتا ہے, کبھی بگڑتا ہے, لیکن کوئی چیز نہیں ہے. تو بہت خطرناک حالات آ رہے ہیں کہ ہمارے اکنامی جو ہے وہ بالکل بیٹھ جائے گی. یہ ہے صورتحال, اور یہ زیادہ دور نہیں لگتا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے. پھر وہی ورلڈ بینک وغیرہ آئیں گے, ابھی بھی IMF آئی ہے سنبھالنے کے لیے, اس لیے کہ اسے اپنے پیسے واپس چاہیے. اسی طرح سے دوسرے بھی ہوں گے, لیکن اقتصادی حالات نہیں سمجھ لیں. کچھ بھی کر لیں, کتنے بڑے آپ ایکسپرٹس لے کر آئیں, بیسک چیزیں جب تک کتنی چینج کریں گے معاملہ نہیں چلے گا. سائن میں نے سوالات تو بہت ہیں, لیکن میں ٹائم کی شارٹکٹ کی وجہ سے 2 سوال میرے پاس رہ گئے ہیں. صحیح, حاضر. پہلا سوال یہ ہے کہ سائن جب ہم پاکستان بنا تھا تو پاکستان میں ریلیجیس مائنورٹیز بہت تھی. ہم اگر کراچی کی ہی بات کریں تو ہمارے کراچی میں گلی گلی میں مندر ہوتے تھے, پارسی بہت زیادہ تھے. آج کراچی میں بھی دیکھیں تو کوئی مائنورٹی آپ کو نہیں ملے گی. پاکستان میں دیکھیں, سندھ میں آپ دیکھیں تو لڑکیوں کا جو ینگ لڑکیوں کو ہوا کر کے فورس کنورژن ہو رہا ہے. تو مائنورٹیز کے حوالے سے کیا پاکستان 100% مسلم پاپولیشن بنتا نظر آ رہا ہے؟ میرا تو خیال ہے تقریباً بن ہی گیا ہے وہ. اور آپ دیکھیں نا, مسلمان اب جو ہے وہ جو مسلم پاپولیشن ہے یا ملائیت ہے, تو اتنی صلاحیت کر گئی ہے کہ اب ہر مسلمان کو وہ بلاسفیمی لگا دیتے ہیں, کافر کہہ دیتے ہیں, پھر اپنے اپنے فرقوں کو کر دیتے ہیں. اب کراچی کی آپ نے بات کی تو ہندو تو ساری خوبصورت عمارتیں انہیں کی تھی کہ سارے گھر. اب یہ سولجر بازار دیکھ لیں, یا یہ کسی زمانے میں رتن تلاؤ والا علاقہ تھا, یا آپ کا جمشید کوارٹر تھا جہاں سے آپ میئر تھے, اور جمشید ٹاؤن وغیرہ, اور یہ PIDC وغیرہ کی طرف کے علاقے جتنے تھے چیکو, اور اس طرف پیکر لائن, یہ سارے جو تھے اس میں تو رہتے تھے لوگ آرام سے. اور پارسیوں کا تو پورا یہ علاقہ تھا سولجر بازار والا. اب سمٹتے پارسی آ گئے تھے ہوٹل میٹروپول تک, جہاں وہ شام کو بیٹھتے تھے اپنی کالی مورس گاڑی میں آ کر, ان کی پسندیدہ گاڑی ہے. تو اب وہ ہوٹل میٹروپول بھی گرا دیا گیا, وہ رہے نہیں, اب سارے لوگ چلے گئے. ہندوؤں کو انہوں نے مار مار کے نکالا, ان کی تمام جائیدادیں قبضہ کر لی گئی ہیں, اور ان کو ظاہری بات ہے وہ اس لیے نکالتے ہیں کہ وہ لڑنے لڑانے والے تو لوگ ہیں نہیں, اکاؤنٹینٹس ہوتے ہیں یا تاجر ہوتے ہیں یا کاروباری, وہ سب انہوں نے کر دیا. تو یہاں تو کچھ نہیں, اب یہی ہے کہ اب یہ آپس میں لڑیں گے. ظاہری بات ہے جب سوسائٹی ہوموجینس ہو جائے گی پوری مسلم. ابھی بھی اقلیتیں کتنی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں؟ آپ کہہ رہے ہیں پوری, تو بھائی 96% تو مسلم ہیں, 4% ہیں جو اقلیت ہیں. اس 4% میں بھی شاید 2 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے وہ کرسچن ہیں, اور ایسے ہندو بھی 1 پوائنٹ سم تھنگ بنتے ہیں. تو یہ تو بالکل ختم ہو گئے نا. وہ اسے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی 92% مسلم ہے, 8 چلے میں مان لیتا ہوں 8% اقلیت ہے. تو 8% اقلیت کا کیا ہے؟ اب تو آہستہ آہستہ سارے مسلم ہوتے جا رہے ہیں نا, اور جو آبادی کا کی منتقلی ہے وہ تو بہت خوفناک حد تک ہے نا. سارے لوگ جا رہے ہیں, اور اس میں ان کو انڈیا والوں کو کون سا وہ نیا لا لانا پڑا, کیا نام ہے اس کا, 370 نہیں 35 وہ لانا پڑا کہ بھائی ان کو دیں گے ہم شہریت. تو یہ اقدام تو ظاہری بات ہے ان کے فیور میں گیا جو یہاں سے اقلیتیں جا رہے ہیں. اب مسلمان کہتے ہیں یہ غلط لا ہے. بھائی تو کیا آپ جانا چاہتے ہیں انڈیا؟ سیدھا سیدھا کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی وہاں جا کے پناہ لینا چاہتے ہیں, جی آپ بھی یہاں سے تنگ ہیں. تو خیر یہ تو ان کی باتیں, لیکن یہ کہ
रहे नहीं है अकलियत यहाँ पे। हाँ, अकलियत आप उनको कहेंगे अब जो मुसलमानों के मुख्तलिफ ग्रुप हैं, मसलन आप कादियानी को अकलियत कह देंगे, आप शिया को अकलियत कह देंगे, आप कह देंगे जी वहाबी फिक़ा अकलियत है, आप इस तरीके से कहेंगे। ये जो नॉन रिलीजियस, वो नॉन रिलीजियस कह रहा हूँ, नॉन मुस्लिम जो अकलियतें हैं वो तो बहुत ही कम रह गई हैं। सर अभी अमेरिका की इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जमा कराई है अमेरिकन कांग्रेस में कि मोदी सरकार जो है वो भारत की तरफ से पाकिस्तान पे हमला करेगी 1-2 साल के अंदर। तो हाल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से आपको पता ही है कि भारत में इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है, टेररिज्म के वाक़या चाहे वो 26/11 का हो या 93 की बॉम्बे बम्बिंग हो, और जो भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं दाऊद इब्राहिम हुए या चावला हुए जो खालिस्तान मूवमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, हाफिज सईद हैं, लखवी हैं, मसूद अजहर है, सब पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, पाकिस्तान ने इनको सेफ हेवंस दिया हुआ है। आप कैसे देखते हैं भारत पाकिस्तान के उसको, जबकि दूसरी तरफ एक ये भी रिपोर्ट है कि भारत और पाकिस्तान की एजेंसीज अरब मुल्कों में बैठकर नेगोशिएशंस कर रही हैं एक पीस डील के लिए भी। तो आप कैसे देखते हैं भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात के इन फ्यूचर? पीस तो देखिए यार सब, पीस तो होना चाहिए। पीस का मामला ये नहीं है कि कोई फौजी बैठ के तय करे, भाई आवाम से ताल्लुक, मतलब आवाम को आप इजाजत दें एक दूसरे के साथ जाके मिले, एक दूसरे को समझे, लेकिन ये लोगों की जिंदगियों से ताल्लुक है इसका। और इन्होंने इसको ये बना दिया कि जैसे फौजियों का है या ब्यूरोक्रेसी का है, ये पीस इनसे बनेगा ही नहीं। इन्होंने तो कश्मीर के मसले को जिंदा सलामत रखा हुआ है, तो कहाँ से पीस रहेगा? अलग रखना चाहिए पीस प्रोसेस से। तो खैर ये तो एक पीस प्रोसेस की बात है, लेकिन जो आपने बात की ना कि इंडिया हमला करेगा या इंडिया को अमेरिका ने कहा है कि वो करेगा, देखिए ये 2019 के इलेक्शन से पहले भी ये बात हुई थी और सुब्रमण्यम ने कहा था कि इलेक्शन हो जाए, सेकंड टर्म के हम 3/4 मेजॉरिटी से ज्यादा लाएंगे और हम फिर पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। ऐसा होगा नहीं दुनिया के अंदर, ये बिल्कुल नहीं अटैक वगैरह हो सकते। एक तो ये कि ये एटॉमिक कंट्रीज हैं बोथ, और पाकिस्तान के पास जितनी भी ताकत का है, लेकिन कहीं भी फोड़ सकते हैं, वो छोटा भी हो तो फोड़ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। छोटे मोटे मिसाइलों पे लगा के भेज सकते हैं उसे, तो नुकसान तो बहुत है, तो कोई इस तरह से नहीं करने देगा इनको। और दूसरे ये है कि भाई कौन पाकिस्तान को बर्दाश्त करेगा? अगर ये पाकिस्तान को इंडिया ले भी ले तो इन लोगों की तो आदतें इतनी खराब है, वो क्या अपनी सोसाइटी को खराब करेंगे? ये कैसे मुमकिन? वो चाहेंगे कि हमारी टॉलरेंट सोसाइटी जो है वो इनटॉलरेंट हो जाए, या मजहबी झगड़े शुरू हो जाए, या इसको काफिर उसको काफिर, वो तो इसकी लड़कियां उठा रहे हैं उसकी औरतें उठा रहे, फिर ये ऐसी पॉपुलेशन जिसमें टॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है, उसको इंडिया लेके क्या अपने पास सारी सनती तरक्की खराब करेगा? ये लोगों को जहन से निकालना चाहिए कि इंडिया नहीं करेगा अटैक, ये हो नहीं सकता, इसलिए कि उसकी एक मुस्तहकम पॉपुलेशन है, उसकी मुस्तहकम मुल्क है, उसके अंदर जो है वो बड़ी तरक्की साइंटिफिक हो रही है, उसके अंदर कारोबार बहुत जबरदस्त हो रहा है, दुनिया के अमीर तरीन लोग भी हैं, अमेरिका का पूरा मिसाइल सिस्टम इंडियन चलाते हैं, नासा पूरा चलाते हैं, यूरोप में पूरा आईटी सिस्टम इंडियन चलाते हैं। आप सोसाइटी को बिगाड़ेंगे क्या? वो उनकी समझ में देर से आई है ये बात, उनके अंदर जो हॉक्स थे उनको भी ये देर से समझ में आई कि भाई किस पॉपुलेशन को हम लेने जाएंगे, इसको रहने दे। वो कहते ही बांग्लादेश हमने लिया था, उस जमाने में इंदिरा गांधी कहती थी कि लिया था, अब हम नहीं किसी को आजादी दिलाई। तो वो तो डरे हुए ना कि भाई आप किस किस्म की कौम है जिसकी कोई तरबियत ही नहीं है ना, तरबियत ही नहीं है किसी बात की, उस अपने से आगे वो सोचते नहीं है, वो उनके यहाँ कलेक्टिव सेंस नहीं है, उनके यहाँ नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो है नहीं ना, हम तो गज़वा हिंद सोचते रहते ना हर वक्त, हमारा नेशन स्टेट तो है नहीं। फिर हम समझते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ है, दुनिया में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि लाइफ आफ्टर डेथ है। तो ये ऐसे लोगों को वो नहीं लेंगे, ये इत्मीनान रखें।
वो जब अटैक हुआ था फिर अभिनंदन को वापस करना पड़ा, वो सब इसी सिलसिले की कड़ी है भाई कि तुम रहो, तुम खुद ही तबाह हो जाओ, तुम जो चाहे अपना करो, हमारे इधर मत आओ। तो इंडियन भी इधर नहीं आएंगे ना पाकिस्तानी जा सकते हैं उधर चिल्ला कर और लड़ के किसी भी तरीके से, लेकिन अब तो बाजवा भी कहते हैं कि भाई नया रिवाइज करना चाहिए हमें अपनी पॉलिसीज को। ये हो रहा है कि ये बिल्कुल जो लोग ये इस किस्म का सोचते हैं ना कि अमेरिका ने इंडिया से कह दिया कि हमला करो, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं करेंगे। इंडिया वाले बहुत ऐसी हरकत बच्चों वाली नहीं करेंगे। जी सही। फाइन, जाते जाते कुछ हांगकांग का आप बता दें, कोविड के हवाले से दुनिया में, भारत में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, पाकिस्तान की हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हांगकांग में क्या सूरत हाल है, सब खैरियत है? हांगकांग में जब से शुरू है, मेरा ख्याल है 2020 से, जनवरी से शुरू हुआ ना, 2019 में दिसंबर से शुरू हुआ था, अब तक के जो है ना वो कोई 1700 लोग इससे मुतासर हैं, ज्यादा नहीं है। यहाँ इन्होंने कंट्रोल किया फौरन, और उसकी वजह ये है कि इन्होंने शुरू में ही कह दिया मास्क पहने, और ये सोसाइटी बड़ा मानती है इस चीजों को। इससे पहले एक वायरस आया था 2000 में या 2001 में, वो सार्स कहलाता था, वो वायरस के वक्त भी उन्होंने मास्क का कहा था और हाथ धोने का। तो यहाँ ये जब से हम आए हैं 2006 से, हम यही देखते हैं कि किसी को जरा भी जुकाम हो मास्क पहन लेते, और कुछ उनको बड़ी आदत है कुछ भी हो, फिर दूसरे हाथ धोने का है, सैनिटाइजर रखते हैं, बीच में लापरवाही हो जाती है। लेकिन जो भी केसेस आए वो ज्यादातर बाहर से आने वालों के लिए, जैसे पाकिस्तान से, इंडिया से, इंडोनेशिया से या यूरोप से जो आते हैं। यूरोप वाले तो शुरू में ये था कि वो तो किसी को घास नहीं डालते ना, अपने को तो बहुत अजीम समझते हैं, तो ये क्या है, ये सब मास्क लगाना और ये वो करना, तो लोगों को उकसाते थे कि कुछ नहीं होता जी और ऐसा वैसा। लेकिन यहाँ इन्होंने कंट्रोल किया खासा, अमवात भी कम हुई है, तो फिर वैक्सीनेशन भी शुरू किया। यहाँ तो फ्री में ही लगाते हैं वैक्सीनेशन, तो यहाँ है वायरस तो है, लेकिन कंट्रोल बहुत किया। फिर हर चीज की सफाई होती रहती है, या तो ये है कि छोटा इलाका है तो ज्यादा बेहतर तौर से करते हैं। बहरहाल स्टेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, जो टैक्स लेते हैं वो सब, और फिर लोगों को रिलीफ बहुत दिया, बार बार पैसे दे दे के रिलीफ किए। तो ये यहाँ पे कंट्रोल है इसका। रहा जमहूरी तहरीकें तो वो गई जो पिछले साल तक चल रही थी ना, यहाँ पे तहरीक नौजवानों की, उन्होंने बुरी तरह से चल दिया। उसका वोट किया कि नेशनल सिक्योरिटी बिल लाकर, उसके बाद फिर इन्होंने पकड़ धकड़ की, बड़ा यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा आगे थे तहरीक में, उन सबको अरेस्ट करना ये तो वो तहरीक दब गई है, अभी नहीं निकल गई। दूसरा कोरोना की वजह से और दब गई तहरीक, तो अब अगर कोरोना खत्म होगा तो फिर शायद वो तहरीक, लेकिन अब नहीं दिखते। जी साहब, जिम्मेदारी सरकार की भी है और वहाँ की पॉपुलेशन, जैसे कि आपने बताया कि वो भी रिलीजियसली फॉलो करती है SOPs को, बड़ा दोनों तरफ से जरूरी होता है। हम भी देखते हैं, कई सालों से देखते हैं, बेल्जियम में भी जब मैं रहता था तो चाइनीज लोग आते थे तो ज्यादातर लोग मास्क लगा के घूमते थे। एक अच्छा वो है ट्रेंड इनकी पॉपुलेशन है। हमारे यूरोप अमेरिका वाले तो आजाद मुल्क लोग हैं, ये लोग तो मानते ही हंसते थे यार। मैं तो जब 2020 में गया था जनवरी में अमेरिका, उसके बाद आया था ना जनीवा की तरफ, तो उस वक्त मैं अमेरिका में मास्क लगा के घूमता था, लोग हंसते थे कि क्या है। तो मैं कहता था यार हमारे यहाँ वायरस आया हुआ है, अब आप फरवरी की बात किया, तो हंसते थे कि क्या मजाक लगाया है आपने, लेकिन अब सबको लगाना पड़ा। ये तो उनका रवैया है, नहीं मानते। यहाँ ये जो रूल्स हैं और इनको बड़ा फॉलो करते हैं, ये है इसके साथ। सर थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है मैं आपके मतलब की बात नहीं कर सका। नहीं सर, मैं तो आपसे सच सुनना चाह रहा था, जो कि आपने बताया जो चल सूरत हाल है, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमें टाइम देंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
ओके बंद कर दे, इसको बंद करना।